أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید، اس کا آغاز ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا. ابتدائی 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پچھلے درس میں ہو چکا. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. سبح ماضی کا صیغہ ہے، یسبح مضارع ہے. لفظی ترجمہ ہوگا تسبیح کی، یعنی گزشتہ زمانے میں فرلیدن تائید. اور یسبح تسبیح کرنا، تسبیح کر رہا ہے، تسبیح کرتا ہے. تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہو تب بھی اور مضارع کا صیغہ ہو. زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا رب ذوالجلال ہی ہے. اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو زندگی عطا کرنا اور کسی کو موت دینا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. اول کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. آخر جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. ظاہر ہر شے میں اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور باطن کہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ستتن سس، ایام دن. 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. ایک یہاں یہ بات یاد رکھے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں
اور زمین کو پیدا کیا اس وقت ابھی یہ دن رات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. تو مراد یہ ہے کہ 6 دنوں کا جتنا وقت ہے اتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اس کی حکمت. قدرت یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو بس کن فرما دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے قدرت. اور حکمت اس میں یعنی انسان کو سکھانا ہے کہ ہر کام طریقے سے، سلیقے سے، قرینے سے اور صحیح طریقے سے کیا جائے، اس میں جلد بازی نہ کی جائے. تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. یہ اس میں حکمت ہے. ورنہ جہاں تک قدرت کا تعلق ہے، کون فرماتا تو ہر چیز مارز وجود میں آ جاتی. کیونکہ انسان نے جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے. پھر جو چیز بنانی ہے اس کے لیے سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کسی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے میں وقت لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. جس چیز کا ارادہ فرمائے، کن فرمائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے پیش نظر 6 دنوں میں پیدا فرمایا. جس طرح دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے مٹی منگوائی زمین سے، پھر اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا گیا، پھر جب وہ مٹی خشک ہوئی تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا گیا. پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ زندہ انسان کی صورت میں ہو گیا. تو اب یہ حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کام کیا، ورنہ کن فرماتا تو ہو جاتا. تو یہاں حکمت کا ذکر ہے کہ حکمت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. لفظی ترجمہ اگر کریں تو مانا ہوگا عرش پر تشریف فرما ہوا. جس طرح کوئی آدمی کرسی پہ، تخت پہ بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. تو یہ ہوگا کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا. جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا. یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. یہاں یہ ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. تو ثم جو ہوتا ہے یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہوا ہے، اور جب ثم آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کچھ عرصہ بعد یہ کام ہوا ہے. تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے کچھ عرصہ بعد عرش پہ استوا فرمایا. تو
اس میں بھی کوئی یعنی مخالفت اور تناقض نہیں ہے کہ پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عرش کو ہی پیدا کیا، آسمان و زمین کو بعد میں پیدا کیا، لیکن آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد عرش پہ استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ تو وہ حدیث پاک بھی درست ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ یہ مضمون جو ہے قرآن پاک میں اور بھی مقامات پہ یہ گزر چکا ہے پہلے، مثلا 24واں سپارہ سورہ حامیم السجدہ، اس میں بھی ہے، اس میں اور تفصیل ہے۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، محبوب فرما دو کہ کیا تم انکار کرتے ہو بالذی، اس رب ذوالجلال کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں اس نے زمین کو پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے انداد یعنی اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ رب العالمین ہے جس کے اندر یہ قدرتیں ہیں اور جو عبادت کے لائق ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، من فوق کے اوپر سے، وبارک فیہا، اس میں برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کی روزی کو رکھا، فی 4 ایام، یعنی روزی کے اسباب پیدا فرمائے 4 دنوں میں، 2 دنوں میں زمین اور باقی چیزوں کو 4 دنوں میں۔ یہاں مطلب فرمایا 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں تفصیل ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس وقت وہ دھواں ہی تھا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، آسمانوں اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی چاہے تو خوشی سے آ جاؤ چاہے مجبوراً، یعنی میں نے تمہیں پیدا کرنا ہے۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے عرض کی رب العالمین ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو 7 آسمان 2 دنوں میں پیدا کیے، 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں آسمان اور 2 دنوں میں باقی جو ہے مخلوقات۔ تو 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح 8ویں سپارے میں بھی یہ مضمون جو ہے گزر چکا ہے، سورہ الاعراف، اس کا 7واں رکوع ہے اور 8ویں سپارے کا 14واں رکوع ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ ہے، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن کے ساتھ۔ یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، تو یہ مضمون جو ہے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو اس میں حکمت تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو بس کن کہے، بلکہ یہ کن کہنا بھی سمجھانے کے لیے، وہاں کن کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ بھی کن بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے،
والاجا یالجو، اصل میں ہے والاجا یولجو، پھر اس میں تعلیل ہوگی، واو گر جائے گی تو یالجو رہ جائے گا۔ ما یالجو فی الارض، جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے۔ زمین کے اندر آسمان سے بارش اترتی ہے تو پانی اس کے اندر جذب کر جاتا ہے، اسی طرح بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور زمین سے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں جن پہ پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان کی طرف، جو آسمان سے اترتا ہے۔ نازل ینزل اترنا، اور عرج یعرج چڑھنا، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، اور آسمانوں کی طرف بندوں کے اعمال چڑھتے ہیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے کہ ہم کہیں جس طرح میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی آدمی باہر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کو جانتا ہے، اور سب اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ اپنی نصرت اپنے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ اپنے غضب کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں پہ اس کا غضب ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو انسان کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ چھپ سکتا ہے، نہ غائب ہو سکتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے سورہ الرحمن میں گزرا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، فانفذوا، تو بھاگو، کوشش کر لو، لا تنفذون الا بسلطان، تم بغیر سلطان کے، بغیر طاقت کے نکل نہیں سکتے، اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں، تم رب کے قبضہ و اختیار میں ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اگر اس چیز کو انسان مد نظر رکھے کہ انسان جہاں بھی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اس کو گھیرے ہوئے ہے، تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ چیز مد نظر ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، رب ذوالجلال اس کو جانتا ہے، علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، چاہے تو ابھی پکڑ لے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اپنے گناہ پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر دے۔
تو اگر انسان کے پیش نظر یہ چیز رہے کہ میرا رب جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو نہ کوئی اپنی زبان سے بری بات نکالے اور نہ کوئی غلط کام کرے، کہ جب اس کو یہ یقین کامل ہو اور یہ چیز اس وقت ذہن میں موجود بھی ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر جواب دہی بھی کرنی ہے۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، وہ یعنی ہوا نہیں ہو جائے گا، سب کچھ محفوظ بھی ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن لکھا ہوا سب پیش بھی ہو جائے گا۔ رب العالمین جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فرشتوں کا نوشتہ اور لکھا ہوا بھی پیش ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیز انسان کے مد نظر ہو تو یہ چیز پھر انسان کو گناہوں سے بچائے گی، محفوظ رکھے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کس منہ سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور، تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں۔ والجا یالجو، داخل ہونا، تو اسی سے جب باب افعال پہ آئے گا اولجا یولجو، باب افعال میں آ کے متعدی ہو جائے گا، داخل کرنا۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، یعنی کبھی تو دن رات برابر ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، جیسا کہ ستمبر میں اور مارچ میں ہوتا ہے۔ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات کا کچھ حصہ اس میں چلا جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں جون میں ہوتا ہے۔ اور کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، جیسے ان دنوں میں ہے، آگے اور رات بڑی ہو جائے گی۔ تو دن کا کچھ حصہ کبھی رات میں چلا جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں چلا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں تو سارا سال ہی دن رات برابر رہتے ہیں، اور کہیں اس کے برعکس، یعنی اب جو ہے دن بہت بڑا ہے، رات چھوٹی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور جون جولائی میں جو ہے وہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے، دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، دنیا کے مختلف حصے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا لفظی مفہوم۔ ایک صوفیاء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دن روشن ہے، رات اندھیری ہے، تو دن سے مراد روحانیت، اور رات سے مراد نفسانیت، کہ کبھی انسان پہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی انسان کے دل میں نیکی کا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ساری رات نفل ہی پڑھتا رہوں گا، اور کبھی نفسانیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ فرض کو بھی ترک کر کے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی روحانیت کا غلبہ ہے، کبھی نفسانیت کا غلبہ ہے، کبھی رب کی رحمت دستگیری فرما رہی ہوتی ہے، اور کبھی انسان شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی روحانیت، کبھی نفسانیت، یعنی
کبھی وہ فرض کا بھی ترک کر دیا، رات کو دن کا حصہ بھی رات میں چلا گیا، اور کبھی فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، یہ رات کا حصہ دن میں آ گیا۔ تو رات سے مراد نفسانیت اور دن سے مراد روحانیت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے حضور کے صحابی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے غسیل ملائکہ۔ ایک جنگ میں اچانک منادی نے ندا کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فوراً سارے مجاہدین تیار ہو کے آ جائیں۔ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی منادی سنی اسی حالت میں اٹھے اور آ گئے، تیار ہو گئے، ہتھیار اٹھائے اور آ گئے۔ غسل کی ضرورت تھی وہ بھی نہ کیا بھئی دیر نہ ہو جائے، اسی حالت میں آ گئے، اسی حالت میں جنگ میں گئے، جا کے شہید ہو گئے۔ تو جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو شہداء کو اکٹھا کیا، کافر بھاگ گئے، شہداء کی لاشوں کو، میتوں کو اکٹھا کیا گیا، تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی لاش نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا ابھی مل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی لاش موجود ہے، اور جس طرح آدمی غسل کرتا ہے تو پانی کے قطرے بعد میں انسان کے جسم سے، بالوں سے گرتے ہیں، اس طرح بالوں سے پانی جو ہے گر رہا ہے۔ تو فرمایا ان کو غسل کی ضرورت تھی، اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، تو غسیل ملائکہ ان کا پھر لقب ہو گیا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رستے میں بڑے پریشان بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا نافق حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی تم تو سچے پکے مومن ہو، تم کیسے منافق ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا دیکھو بھئی جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور ہمیں قرآن پاک کی آیات سناتے ہیں، حضور کی حدیثیں سنتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس اب ساری رات نفل پڑھیں گے، ہر روز روزہ رکھیں گے، اور بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں، دنیا کے کام دھندوں میں، بیوی بچوں کے بکیڑوں میں پڑتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور کی مجلس میں، محفل میں ہماری حالت اور کیفیت ہوتی ہے، وہ موجود اور باقی نہیں رہتی۔ اسی کا نام نفاق ہے کہ ایک وقت کوئی اور ایک وقت کوئی حالت۔ اب یہ ان کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا، اس جذبے کے پیش نظر انہوں نے اپنی اس کیفیت کو بھی نفاق کا، منافقت کا نام دیا۔ بھئی جو حضور کے محفل کے اندر ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ باقی کیوں نہیں رہتی؟ جب ہم باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت کیوں نہیں باقی رہتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھئی ہماری بھی حالت تو یہی ہے، جو کیفیت حضور کی محفل میں ہوتی ہے وہ ہر وقت برقرار نہیں رہتی۔ چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور آ کے حضرت حنظلہ، یہاں بھی کہتے ہیں نافق حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، تم تو سچے پکے مومن ہو۔ عرض کیا حضور جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہماری ہوتی ہے وہ ہر وقت برقرار نہیں رہتی، جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ جذبہ، وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، تو اسی کا نام نفاق ہے، ایک وقت اور ایک وقت میں اور۔ حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری کیفیت میری محفل کے اندر، میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، جب تم میرے پاس موجود ہوتے ہو، جو تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اگر
باہر جا کے ہر وقت وہی کیفیت برقرار رہے تو پھر تو فرشتے تمہیں رستوں میں آ کے سلام کریں، فرشتوں کو تم دیکھو اور فرشتوں تم سے آ کے مصافحہ کریں، سلام کریں، لیکن یہ کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ تو صوفیاء نے کہا یولج اللیل فی النہار، کبھی جو ہے رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کبھی دن رات میں چلا جاتا ہے، نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، اور کبھی کبھی نوافل تو دور رہے فرائض بھی جو ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمان و مکان ان کا بھی اثر ہوتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں انسان پر روحانیت غالب ہوتی ہے، اور کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے جس میں نفسانیت غالب ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، فطری طور پر ہر مسلمان الا ماشاءاللہ ہر مسلمان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو سارا وقت اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا، لیکن اس وقت میں انسان پہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ وقت مؤثر ہے، اس وقت میں انسان پہ روحانیت کا غلبہ آ گیا۔ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ زمان کا اثر ہوا۔ مکان کا بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی محفل میں جاتا ہے تو روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب بری صحبت میں بری مجلس میں جاتا ہے تو نفسانیت کا غلبہ آتا ہے، انسان آہستہ آہستہ گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو زمان و مکان ان کا بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا ساتھی جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کسی عطر فروش کی دکان ہو، اور برا ساتھی ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان ہو، کہ عطر فروش کے پاس آدمی بیٹھے گا تو عطر خریدے گا، اگر نہیں خریدے گا تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور آئے گی، اور لوہار کی بٹی پہ جا کے بیٹھے گا، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ تو اگر پہلے تو یہ ہے کہ کوئی آگ کا کوئی انگارہ اڑے گا آ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر یہ نہیں تو کم از کم دھواں ناک میں ضرور جائے گا۔ تو اچھا ساتھی جو ہے اس کی نیکی کا اثر ضرور ہوگا، انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ برا ساتھی جو ہے بری صحبت، بری مجلس، برے لوگوں کے ساتھ علیق سلیق بیٹھنا اٹھنا، دوستی، وہ بھی اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے گی، نیکی سے دور کر دے گی۔ تو زمان و مکان کا بھی اثر ہوتا ہے، وقت اور جگہ، یہ بھی ان کا بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان کیسے وقت میں اور کس جگہ میں ہے، اس کا نیکی اور برائی پہ اثر پڑتا ہے۔ اچھی جگہوں اور نیک جگہوں اور نیک لوگوں کی مجلس میں جانے سے دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو پھر جو ہے وہ برائی کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ تو صوفیاء نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رات یہ نفسانیت ہے اور دن روحانیت ہے، کبھی انسان پہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے احوال کو، دلوں کے حالات کو، دلوں میں پوشیدہ خیالات کو جاننے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر کیا ہے، ہم تو جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو ہاں بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، اب اس کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہے، دل کے اندر کیا خیالات ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے کہ وہ دلوں کے احوال
دلوں کی کیفیات کو بھی جاننے والا ہے کہ کس انسان کے دل میں نیکی ہے یا نیکی کا پروگرام ہے یا برائی کا پروگرام ہے. جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور اس علیم بذات الصدور ذات نے اپنے محبوب کو بھی علیم بذات الصدور بنا دیا کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے احوال پر مطلع فرما دیا کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے. حضور رب کی عطا سے اس کو بھی جانتے ہیں کہ کون دل کے اندر کیا پروگرام کیا منصوبہ بنا رہا اور کیا دل کے اندر اس کے خیال ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ وہ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے. وہ مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، مدینہ شریف میں دور تھے، تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی زیارت کے لیے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے. ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے اب میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھوں اور پھر اپنی اور والدہ سے کہنے لگے تمہاری دونوں کی بخشش کی حضور سے دعا کراؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو بخش دے. والدہ نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جاؤ. اب وہ آئے، مغرب کی نماز مسجد نبوی شریف میں حضور کے پیچھے پڑھی اور نماز پڑھ کے پیچھے بیٹھ گئے کہ ابھی حضور فارغ ہوتے ہیں تو اپنا مدعا عرض کرتا ہوں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی جو نماز پڑھی اور نوافل ادا فرمانے شروع کیے. حضور وہیں پہ نفل ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو گئی. عشاء تک حضور نوافل ادا فرماتے رہے. حضرت حذیفہ کو اپنا مدعا عرض کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چل پڑے. حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ اگر موقع مل گیا تو عرض کر دوں گا ورنہ پھر آ جاؤں گا. حضور چلتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ. اچانک حضور پیچھے مڑے اور فرمایا انت حذیفہ، اے میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بخش دے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے. ما حاجتوں کا، کس حاجت کے لیے تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ مقصد جو تھا وہ تو پہلے ہی پورا فرما دیا تھا، اب فرمایا کہ کس مقصد کے لیے آیا. حضرت حذیفہ نے گویا عرض کیا ہوگا یہ در ہے میرے آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہاں عرض کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اس علیم بذات الصدور ذات نے، دلوں کے احوال کو جاننے والے نے اپنے محبوب کو بھی علیم بذات الصدور بنا دیا کہ دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کو بھی حضور نے پہچان لیا اور ان کے عرض کرنے سے پہلے ہی اس کو پورا فرما دیا. غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. تو کس لیے آیا ہے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ عرض کیا حضور بس یہی ارادہ تھا اور یہی میرے مدعا اور مقصد تھا جو آپ نے میرے عرض کرنے سے پہلے ہی پورا فرما دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت ہے؟ آل مصر راز کی باتوں کو جاننے والے. کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، میرے دل کی حالت اور کیفیت یا رسول اللہ آپ پر عیاں ہے، کھلی ہوئی ہے، وہاں عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر
عرض کرتے ہیں صرف میرا دل ہی نہیں بلکہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ یا رسول اللہ صرف میرا دل ہی نہیں بلکہ دو جہان میں جو کچھ خفی و جلی، جو کچھ ظاہر اور پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر آپ کو مطلع فرما دیا ہے۔ صرف میرا دل ہی نہیں بلکہ سب پر آپ کو مطلع فرما دیا ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھئی دیکھو تم نے تو حضور کو اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے احوال جاننے والا ہے، اور حضور کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور دو جہان میں جو کچھ خفی، جو کچھ ظاہر اور پوشیدہ ہے سب کو جاننے والے ہیں، تو حضور کو اللہ سے بڑھا دیا۔ یہ اعتراض تب ہوگا جب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دلوں کے احوال کو جاننے والا، کچھ اور نہیں جانتا۔ یہ اعتراض وہ کر سکتا ہے نا جو کہے بھئی اللہ تعالیٰ کو تو صرف دلوں کا حوال پتا، باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا معاذ اللہ، تو پھر آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی ظاہر چیز کا عالم ہے، تو اس عالم الغیب والشہادہ نے اپنے محبوب کو بھی دو جہان پر مطلع فرما دیا۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، صرف میرا دل ہی نہیں، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، جو کچھ ظاہر اور پوشیدہ، اللہ تعالیٰ نے سب پر آپ کو مطلع فرما دیا۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر خازن کے حوالے سے یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ تفسیر خازن میں قرآن پاک کے 4 سپارے کی آیت مبارکہ، اس کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُوَرِهَا فِي التِّينِ كَمَا اُرِدَتْ عَلَىٰ آدَمَ، میری امت مجھ پر پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام پر ان کی ساری اولاد پیش کی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام پر ساری ذریت، ساری اولاد پیش کی گئی، تو فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی۔ یہاں امت دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ نبی جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ سب کے سب اس کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں کہ جن پہ ضروری ہے کہ وہ نبی پہ ایمان لائیں۔ اب ان میں سے جو خوش قسمت ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہوگی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ تو امت دعوت و حضور کی قیامت تک سب لوگ ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں رہنے والے، گورے کالے، سب لوگ حضور کی امت دعوت ہیں کہ سب لوگوں پر ضروری ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کریں۔ اب ان میں سے جو خوش قسمت جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تو وہ امت اجابت ہو گئی۔ تو یہاں امت سے مراد ہے امت دعوت، یعنی سب لوگ قیامت تک آنے والے وہ مجھ پہ پیش کیے گئے۔ اعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی، حضور نے فرمایا میری ساری امت دعوت، قیامت تک کے آنے والے لوگ سبھی امت دعوت ہیں، کوئی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہے، سب پہ لازم ہے کہ حضور پر ایمان لائیں، سب امت دعوت میں شامل ہوئے۔ تو فرمایا سب میرے اوپر پیش کیے گئے، سب کو میں نے دیکھا، پھر میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون جو ہے وہ انکار کرے گا۔ یہ بھی میں نے جان لیا اس امت میں سے کون سی امت اجابت ہوگی، کون کون ایمان لائیں گے اور کون کون انکار کریں گے۔ یہ حضور نے فرمایا فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، یہ بات منافقوں تک پہنچی۔ قَالُوا اسْتِهْزَاءً، تو انہوں نے مذاق کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، ہنسی کے طور پر کہا زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد،
دیکھیے کتنے بے ادب اور گستاخ تھے. کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ تو ہم کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے تھے. اپنی محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لیتے تھے جس طرح کسی عام آدمی کا نام. بے ادب گستاخ، اوپر سے ہی کلمہ پڑھتے تھے نا، اندر سے تو کافر ہی تھے. تو کہنے لگے محمد یہ سمجھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ جانتے ہیں کہ کون ان پہ ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. ممن لم یخلق بعد، جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں. زعما، یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کون اس دنیا میں آئے گا اور آ کے پھر عالم شباب میں پہنچے گا اور کون ایمان لائے گا اور کون کافر رہے گا، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. یہ سمجھ منافقوں نے استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر یہ کہا کہ محمد یہ سمجھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون مومن ہوگا اور کون کافر ہوگا. یہ ان کا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں. وَنَحْنُ مَعَهُ، منافق کہنے لگے ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں. دیکھیں جب جہاد دیکھیں کہ محنت نہیں ہوگی، کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے، مال غنیمت ملے گا تو جہاد پہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ سارے. وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم تو ان کے ساتھ ہیں. وَمَا يَعْرِفُنَا، ہمیں تو پہچانتے نہیں، ہمیں تو جانتے نہیں. جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت اور جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ کون مومن ہوگا اور کون کافر ہوگا میں جانتا ہوں، ہمیں تو پہچانتے نہیں. یہ کس نے کہا؟ منافقوں نے. فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے منافقوں کی یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ حضور منافق تو ایسے کہہ رہے ہیں. فقام علی المنبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ کر رہے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا نبأتکم، اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھ لو، جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. وہ خاص کیونکہ موقع تھا نا، حضور جلال میں تھے، تو اللہ کی قسم کھا کے حضور نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں کھڑا ہوں مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے تو میں سب بتا دوں گا، جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو سب پر مطلع فرما دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے کہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، لیکن وہ بد نصیب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کیا پتہ ہے، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعد، جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ان کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ ان کو جانتے ہیں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ ہمیں بھی نہیں پہچانتے. تو حضور نے فرمایا جو پوچھو گے، ابھی پوچھو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں سب تمہیں بتا دوں گا. اور بعض مواقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. فرماتے ہیں ایک دن حضور کھڑے ہوئے
اور کھڑے ہو کر حضور نے ہمیں بتایا، ہمیں خبر دی مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں چلے جانے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، قیامت کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، اس وقت تک جو کچھ ہونا ہے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں چلے جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے تک جو کچھ ہوا ہے حضور نے سب ہمیں بتا دیا۔ حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، اب جس کو جو یاد رہا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اس علیم بذات الصدور نے اپنے محبوب کو بھی علیم بذات الصدور، بلکہ اس عالم الغیب والشہادہ نے اپنے محبوب کو بھی دو جہان میں جو کچھ خفی و جلی، جو کچھ ظاہر پوشیدہ ہے، سب پر مطلع فرما دیا۔